السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کے اسلامیات کے ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ احادیث کے حوالے سے ہے۔ حدیث نمبر 2 ہمارے سلیبس میں جو 10 احادیث ہیں ان میں سے دوسری حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ عربی میں نوٹ کر دی یہاں پہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب، یہ لفظ طلب جو ہے یہ ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بولتے ہیں، اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو علم کی طلب فریضۃ، فرض ہے، ضروری ہے، علی کل مسلم، علی پر، کل تمام، مسلم مسلمان، علی کل مسلم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب جب لفظ مسلمان آ گیا تو اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ یہ علم ہی ہے کہ جو انسان کو جانوروں سے جدا کرتا ہے، وگرنہ حقیقت میں جو ہے ہم ہوں، انسان ہوں، یہ جانور، یہ حیوان کہلاتے ہیں۔ تو ایک ہے حیوان اور ایک ہے حیوان ناطق۔ حیوان جب بولا جائے گا، مطلق جب حیوان بولا جائے گا تو اس سے مراد جانور ہوں گے، جب حیوان ناطق بولا جائے گا تو اس سے مراد انسان ہوں گے۔ ناطق کا مطلب بولنے والا، ناطق کا مطلب بولنے والا۔ تو انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے، انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں، کہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور کس چیز سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اس چیز کا علم ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح یہ صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے بلکہ کائنات کے لیے بھی، دوسرے انسانوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کے ذریعے اپنے علاوہ لوگوں کو، مخلوقات کو، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، ان سب کو کس چیز کے ذریعے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کس چیز کے ذریعے ہم ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ انسان کو اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر انسان نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر علم نہ ہو، علم اگر نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی بندگی کیسے کر پائے گا؟ وہ دنیا میں اپنے آپ کو کیسے منوا سکے گا کہ میں بھی ہوں، میرا بھی وجود ہے، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ کرے گا تب جب اس کے پاس علم ہوگا، کوئی صلاحیت ہوگی، کچھ کرنے کا ملکہ اس کے اندر ہوگا تو وہ کرے گا۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس بنیادی ضرورت کے پیش نظر ہر مسلمان مرد اور عورت پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس فرض قرار دیا ہے اپنی اس حدیث کے ذریعے۔ فرضیت علم جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ
فرمان سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے ثابت کیسے ہے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں یہی باتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے۔ پڑھنے کی بات ہے، علم کی بات ہے، سیکھنے سکھانے کی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ صورتحال علم کی تعلیم کی یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعلیم کا تناسب جو ہے وہ کم ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعلیم کا تناسب کم ہے۔ کتنا کم ہے؟ نصف ہے، آدھا ہے۔ یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکوں کی تعلیم لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب ہے نصف۔ اور اسی طرح دوسرا ایم سی کیوز، ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے مدارس کی تعداد ہے کتنی؟ آدھی۔ تو یہ دو ایم سی کیوز بیٹا آپ یاد رکھیں گے، ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف اور مدارس کی تعداد بھی آدھی۔ اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر کہ انسان نہ تو ترقی کر سکتا ہے نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ہر مرد اور عورت پر وہ جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کے مقابلے میں بچیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیں، صرف تعلیم پر ہی نہیں بلکہ ان کی تربیت پر بھی توجہ دیں، کیونکہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پریکٹیکلی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تب بھی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف پڑھ لیں اس پر پریکٹیکل نہ کریں تو پھر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے اس سے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں جہاں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا پریکٹیکل بھی کرنا ہے۔ تو انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرنا فرائض کو نہیں جان سکتا کہ میرا مقام کیا ہے، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس نے مجھے کس غرض سے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوں گی؟ جب ہم علم کی جستجو کی راہ پر گامزن ہوں گے تو یقیناً ہمارے لیے راہیں کھلیں گی۔ دیکھیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اگر اس کو موت آ گئی تو وہ شہید ہے۔ علم حاصل کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ان کے درجے بلند فرماتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، جو اہل علم ہیں ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ، کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ تو علم حاصل کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، ہر طرح سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، ایک تو ہم اپنے مقام اور طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان پائیں گے علم کے بغیر، اسی طرح اللہ کی عدالت میں جب ہم پیش ہوں گے اگر علم نہیں ہوگا، ہم نے دنیا میں اس کا پریکٹیکل نہیں کیا ہوگا، تو پھر اپنے فرائض کی ذمہ داری کیسے ہم پوری کر پائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے جواب کو کیسے ہم پیش کر پائیں گے کہ باری تعالیٰ تو نے زندگی دی تھی، ہم نے کیا کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ ہے علم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔